ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ آفس کے اندر بنے خفیہ کمرے میں وہ کچھ گارڈز کو سبق سکھا کر واپس آیا تھا۔ اس کی سانسیں بہت بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں جب اچانک ہی دروازہ کھلا اور سیکرٹری اندر داخل ہوئی۔ کیا تمہیں اس کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے ہمیشہ کیا جانے والا سوال دوبارہ سے پوچھا۔ نہیں سر، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ گہری سانس لے کر آنکھیں موند کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک اور دن گزر گیا اور اس کی کچھ خبر نہیں۔ چند لمحے وہاں پر خاموشی چھائی رہی۔ وہ یکدم ہی اونچی آواز میں چلانے لگا اور ٹیبل پر پڑے ہوئے سامان کو نیچے پھینکنے لگا۔ تم لوگوں سے ٹھیک سے ایک کام بھی نہیں ہوتا۔ 2 سال گزر گئے ہیں مگر ابھی تک تم اس لڑکی کا پتہ نہیں لگا پائے۔ آخر میں تم لوگوں کو یہاں پر کس لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ بھول چکا تھا کہ اس کی سیکرٹری کا کام صرف اور صرف اسے اس کی مصروفیات کے بارے میں بتانا اور اس کا شیڈیول بنانا ہے۔ اس کا ان سارے کاموں سے کوئی مطلب نہیں، مگر سامنے کھڑی وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اسے خاموش کروا سکتی تھی اور اس کی نوکری پر بھی ٹھوکر مار کر جا سکتی تھی، مگر اس کا دل اس سب کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس کا دل اب بغاوت پر اتر آیا تھا اور وہ کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی، مگر جانتی تھی کہ جو کچھ اس نے سوچا ہے وہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ آگ سے کھیلنے والی تھی اور اس کے لیے وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔ چند ہی لمحوں میں آفس کا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ بے بسی سے اس کا برا حال تھا۔ جنت نے آج سے پہلے اسے کبھی بھی اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی اور اس کے قریب گئی اور پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولی، آپ ان کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ نہیں بھول سکتا میں اسے، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ وہ میری سانسوں میں بستی ہے، ہر سانس مجھے اس کی یاد دلاتی ہے۔ جس دن میں اسے بھول جاؤں گا سمجھو اس دن میری سانسیں بھی رک جائیں گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ 6 فٹ کے مرد کی آنکھوں سے اس وقت تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جو انڈر ورلڈ ڈان تھا اور جس کے روب اور دبدبے سے سب لوگ کانپتے تھے، وہ اس وقت صرف ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا جس کے ساتھ 2 سال پہلے اس نے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ لڑکی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اور اپنی انا کو ختم کر دے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی۔ اب اسے جدائی کا صحیح مفہوم سمجھ آ رہا تھا۔ جنت اس کے قریب بیٹھی اس کے بال سہلانے لگی۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکتے کہا، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے جب میں پریشان ہوتا ہوں تب میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہارا چہرہ مجھے بہت زہر لگتا ہے۔ اور اس لمحے جنت کو لگا تھا کہ کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹی ہو، اور وہ اس کا دل تھا۔ یکدم ہی اس کے ارمان ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھے اس ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ وہ پچھلے 5 سالوں سے تھی، لیکن اس دوران ایک بار بھی وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہ ہو پائی تھی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اٹھی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ کھلی ہوا میں جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اب فریاد کرتے ہوئے کہنے لگی، ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو مجھے پسند آتا ہے وہ مجھ سے دور کیوں چلا جاتا ہے؟ ہمیشہ مجھے ہی قربانی کیوں دینی پڑتی ہے؟ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ محسن جو کہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر بینچ پر بیٹھا تھا اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس کے والدین کا عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ چچا کے گھر چلا گیا، لیکن انہوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور ساتھ اپنا خرچہ نکالتا تھا۔ جب اس نے یوں ایک معصوم سی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا۔
نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا۔ ایکسکیوز می، آپ کو کیا ہوا؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ایک ہی سانس میں اتنے سوالات کر ڈالے۔ ایک اجنبی مردانہ آواز پر وہ چونک گئی اور بھیگی پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ کیا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اس نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کرتے کہا۔ محسن کو اس لڑکی کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ جی میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم مجھے جانتے ہی کتنا ہو۔ بات جاننے کی نہیں ہے، آپ رو رہی ہیں، آپ کے لہجے میں درد ہے، ضرور آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتی ہیں، میں آپ کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، وہ نرمی سے بولا۔ جنت کا حیرت سے برا حال تھا۔ اندر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا جسے اس کی ذرا بھی فکر نہیں تھی، جو صرف مطلب کے وقت اسے استعمال کرتا تھا اور بعد میں اسے یوں دھتکار دیتا تھا جیسے ان دونوں کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور ادھر یہ شخص تھا جو اسے جانتا بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ اسے اپنے دل میں انجانی سی خوشی محسوس ہوئی۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس پریشانی سے کیسے باہر نکلوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خود کو اس اجنبی کے سامنے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ آج اسے اپنے دل کے حالات بتا دے گی، کل کو ویسے بھی وہ دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلے جائیں گے۔ کون سا دونوں کی ملاقات ہوگی؟ کون سا اسے ڈر ہوگا کہ وہ اس کی دل کی حالت سب کو بتا دے گا؟ اگر آپ برا نہ بنائیں تو کیا ہم ادھر بینچ پر چل کر بیٹھیں؟ اس پر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ انسان جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے مجھ سے ذرا بھی دلچسپی نہیں۔ اپنی زندگی کے 5 سال میں نے اس کے پیچھے برباد کر دیے۔ میں نے ہر وہ کام کیا جو اسے اچھا لگتا تھا اور ہر اس چیز سے دور ہو گئی جو مجھے پسند تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ بول پڑا، تو آپ نے یہاں پر اپنا نقصان کر دیا۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی شخصیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہونی چاہیے۔ جو انسان اپنی ذات کو پرائیورٹی دیتا ہے، لوگ بھی اسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس پر وہ غصے سے اسے گھورنے لگی اور کہنے لگی، کیا میں اپنی بات مکمل کر سکتی ہوں یا آپ پہلے اپنا لقمہ دیں گے؟ جی مجھے معاف کر دیجیے گا، دراصل مجھے آپ کی بات ٹھیک نہیں لگی تھی اور مجھے عادت ہے کہ میں تصحیح کرتا ہوں۔ وہ انسان جس لڑکی سے محبت کرتا تھا 2 سال پہلے حنا کے ساتھ اس کی ان بن ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اچانک ہی کہیں چلی گئیں۔ میں خوش ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میرا راستہ صاف ہو گیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک اور آزمائش میری زندگی میں آ جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد میرے محبوب کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ گئی۔ وہ دن رات اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح گھومتا اور اسے ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ ابھی تک یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے اسے دستیاب ہو جائے۔ میں نے اس دوران ہر ممکن کوشش کی کہ اس لڑکی کی یادیں اس کے دل سے مٹا دوں، لیکن میں ناکام رہی۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، جبکہ محسن خاموشی سے بیٹھا اس کو بولتے سن رہا تھا۔ اسے آج سے پہلے کوئی بھی لڑکی بولتے ہوئے اتنی پیاری نہیں لگی تھی۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ مزید تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھا رہا تو وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے گا۔ باتیں کرنے کے بعد جب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، یونیورسٹی کا کام بھی مکمل کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چونک گیا اور پوچھنے لگا، تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا تم صرف جاب کرتی ہو۔ نہیں، میں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ یہ جاب تو میں اسی وجہ سے کر رہی تھی تاکہ مجھے اپنے کزن کے قریب رہنے کا موقع ملے، مگر میری بدقسمتی دیکھو۔ چلو خیر، ان ساری باتوں کو نظر انداز کرو۔ اچھا اپنی یونیورسٹی کا تو بتاتی جاؤ۔
جب اس نے یونیورسٹی کا نام لیا تو وہ پرجوش انداز میں کہنے لگا، ارے یہ تو میری اپنی یونیورسٹی ہے، تمہارا کون سا سیمسٹر ہے؟ وہ گھبرا گئی، جلدی سے بولی، نہیں، میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے کھڑا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا، تم نے یہ سمجھا تھا کہ مجھے تم سب کچھ بتا دو گی اور پھر بعد میں میرا تمہارا سامنا نہیں ہوگا، لیکن شاید تم بھول گئی ہو کہ دنیا گول ہے۔ تم دیکھو کہ تمہاری دکھ بھری کہانی کیسے میں پوری یونیورسٹی میں سناتا ہوں۔ تم وائرل نہ ہو گئی تو میرا نام بھی محسن نہیں۔ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی۔ جب وہ گھر گئی تو سب سے پہلے نچلے تہہ خانے میں گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ جنت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس گئی اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میں نے تمہارے محبوب سے الگ کر دیا، تمہیں تکلیف تو ہو رہی ہوگی۔ حنا نے زخمی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم مجھ پر بہت بڑا ظلم کر رہی ہو، خدا سے ڈرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حساب لینا شروع کر دیا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں، اور ایسا میں کر سکتی ہوں۔ میں نے اس انسان سے بچپن سے بہت محبت کی تھی، مگر اس انسان نے کبھی بھی میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، اور وجہ صرف اور صرف تمہاری ذات تھی۔ اسی وجہ سے جب اس رات تم وہاں سے باہر نکلی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس وجہ کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ تمہارے ساتھ تو بہت برا سلوک کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اس نے نوکرانی کو آواز دی اور کھانا لانے کے لیے کہا۔ وہ پتلی سی دال تھی جس کے ساتھ سوکھی روٹی ہوتی تھی۔ جب حنا نے وہ دیکھا تو اس پر ٹوٹ پڑی۔ پچھلے 2 دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ اسے کھانے کے لیے دیا ہی نہیں گیا تھا۔ 2 سال وہ یہاں پر اسی طرح سے گزار چکی تھی۔ یہ عورت حد سے زیادہ ظالم تھی، اور وہ یہ ظلم بھی صرف اور صرف اپنے محبوب کی وجہ سے ہی کر رہی تھی۔ اب وہ کمرے سے باہر نکلی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور فریاد کرتے کہنے لگی، ذہن میں عدنان سے مخاطب ہو کے بولی، اب پلیز اس عورت کو اپنا لیں، ورنہ یہ عورت میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کسی طرح سے عدنان کو پیغام بھجوا دے تاکہ وہ اسے اس جہنم سے باہر نکال سکے۔ بلا شبہ 2 سال پہلے تک اس انسان نے اس پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا، مگر یہ ظلم اس سے بھی زیادہ تھا۔ ملک خاندان بہت ہی ظالم ثابت ہوا تھا، اور اسے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی اسے شدت سے یاد ستا رہی تھی۔ اسے اپنی نادانیاں بھی یاد آ رہی تھیں۔ صرف اور صرف اپنی فضول کی خواہشات پورا کرنے کے لیے ہی تو اس نے اپنے آپ کو اس گندی زندگی میں جھونکا تھا۔ کاش وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لیتی تو وہ آج اس طرح کے حالات سے نہ گزر رہی ہوتی۔ اب رونے اور پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ دوبارہ سے کھلا اور جنت نے ایک کمبل اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ لو، اوڑھ لو، ابھی میں نے تمہیں زندہ رکھنا ہے کیونکہ ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں ایک اور بڑا کھیل کھیلنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، مجھے یقین ہے اس بار میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کسی بھوکے کی طرح اس کمبل کی طرف جھپٹی اور خود کو اس میں سمیٹ کر سردی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ پچھلے کئی دنوں سے رات کے بعد کافی سردی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس سے سونا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس نے 1 ہفتہ پہلے ہی اس ظالم عورت کو اس چیز کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس نے تو جیسے اس پر کان ہی نہیں دھرے تھے، بلکہ اس کے بدلے اس نے کھانا ہی بند کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ معصوم سی لڑکی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت صرف اور صرف بے چارگی پھیلی ہوئی تھی۔ اگر عدنان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ جنت کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتا، کیونکہ وہ اس کی محبت کے ساتھ کھیل رہی تھی اور یہ اسے کسی بھی صورت گوارا نہیں تھا۔ آج سے 6 سال پہلے
हिना पुरसकून अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। वो एक रिवायती मशरकी लड़की थी जिसके छोटे छोटे ख्वाब थे, जिनको पूरा करने के लिए दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी एक शहजादे की ज़रूरत थी, जो कि उसके घर उसका रिश्ता लेकर आएगा और उसे अपने साथ अपने महल नुमा घर में लेकर जाएगा। वो अपने घर में सबसे बड़ी थी और सबसे लाडली। सब उससे मोहब्बत करते थे। उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले पूरी हो जाती थी। उसके बाबा उस पर अपनी जान छिड़कते थे। उसकी माँ भी उसकी तारीफ करते ना थकती थी। उसे सबने ही बहुत लाड प्यार से रखा हुआ था। ये देखकर अक्सर ही उसके छोटे बहन भाई जल जाते थे, लेकिन उसे तो जैसे किसी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं थी। वो मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी जब अचानक ही उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ गया, और ये तूफ़ान इतना ख़तरनाक साबित हुआ कि जिसने उसकी ज़िंदगी में तहलका मचा कर रख दिया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि चीज़ें यूं एकदम से आगे पीछे हो जाएंगी। काफ़ी अरसे तक तो वो उस पर यकीन ही नहीं कर पाई थी, और शायद उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो वो भी यकीन ना कर पाती। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उसने ये की थी कि उसने अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। कॉलेज में उस दिन फंक्शन था। उसकी सब दोस्तों ने ही बाहर घूमने का प्लान बनाया था। वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, मगर वो सादगी से कहने लगी कि मेरी मामा को ये सब कुछ पसंद नहीं है और ना ही मैंने उनसे इजाज़त ली है। मैंने अगर उनसे पूछा तो वो मुझे डांटेंगी और जाने की इजाज़त नहीं देंगी। मैं उनकी डांट नहीं सुनना चाहती। उसकी बात सुनकर उसकी तमाम सहेलियां मजाक बनाने लगीं और कहने लगीं, तुम तो अभी तक अपनी माँ की गोद से ही नीचे नहीं उतरी, तुम आगे जाकर क्या करोगी? अभी तो तुम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है। वहाँ पर हर तरह के लोगों से तुम्हारा सामना होगा, और वहाँ पर जिन लोगों के साथ हमारे ग्रुप बनते हैं उन लोगों के साथ घूमने फिरने के लिए भी जाना पड़ता है। इंसान को इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए। अपने इस मजाक पर उसे गुस्सा आ गया। वो कहने लगी, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एहतियात करती हूँ कि मेरी वजह से मेरे घर वालों की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। अरे ये तुम्हारी डरपोकी ही है, और जहाँ तक इज्जत पर हर्फ लाने का सवाल है तो हम कौन सा किसी गलत जगह पर जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जॉयलैंड जा रहे हैं, वहाँ पर झूले लेने के बाद वापस आ जाएंगे। आमना ने दोबारा से लुक्मा दिया और फिर उसे समझाते हुए कहने लगी, देखो, हम छोटी छोटी बातें अपने घर वालों को नहीं बता सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने वालिदैन से छुपानी पड़ती हैं। अगर हम यूँ छोटी छोटी बातें उन्हें बताते चलें तो वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। और तुम मुझे बताओ, हम में से किसके वालिदैन हैं जो यूँ हमें घूमने की इजाज़त देंगे? लेकिन हमने भी तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। उसके लिए हमें कुछ फैसले खुद से लेने पड़ेंगे। तुम हम पर यकीन करके देखो, हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था और उसे अपने साथ लेकर चली गई थी। निदा अपने भाई से गाड़ी मांग कर लाई थी। फुल वॉल्यूम में गाने लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में वो घर की टेंशन भूल गई और उनके साथ एंजॉय करने लगी। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। ऊंची ऊंची आवाज़ में वो भी गाने गा रही थी और उसके साथ साथ नाच रही थी। गाड़ी में उसकी पसंद का माहौल बना हुआ था जब अचानक ही गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो सब बहुत परेशान हो गए। निदा ने गाड़ी कहीं दे मारी थी। अदनान, जो कि गाड़ी में ही बैठा हुआ था और अपने गार्ड के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था, वो इस जगह पर थोड़ी देर पहले ही आया था। उसे एक शख्स से काम था। उसने कुछ चीज़ें लेनी थी। गार्ड को उसने सामान लेने भेजा हुआ था, जबकि खुद वो मोबाइल में मसरूफ़ था। जब उसको अचानक ही झटका लगा, उसे अंदाज़ा हो गया था किसी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया है। गुस्से से उसके माथे पर बल पड़ गया। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो तेज़ी से गाड़ी से उतरा और मजबूत चाल चलता हुआ उस सिविक के पास जाकर रुक गया जिसमें वो सारी लड़कियां बैठी हुई थीं। गाड़ी के शीशे काले थे, इसी वजह से अंदर बैठी वो लड़कियां नज़र नहीं आ रही थीं। उसने गाड़ी का शीशा बजाया तो दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। सब लड़कियां हिना को कहने लगीं, तुम जाकर उससे निपट लो, तुम वैसे भी बहाने में बहुत माहिर हो। और फिर उन्होंने यूं से ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकाल दिया। जब अदनान ने अपने सामने उस मासूम सी लड़की को देखा तो देखता ही रह गया।
آج سے پہلے اس نے اس قدر حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورتی کا مجسمہ تھی اور معصومیت کا پیکر تھی۔ وہ دراصل ہمیں اندازہ نہیں تھا یوں آپ کی گاڑی سے ہماری ٹکر ہو جائے گی، اس نے بونگے انداز میں کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، وہ گاڑی بھی آپ کی اپنی ہی ہے۔ کیا ہوا جو تھوڑا سا نقصان ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ جلدی سے پریشانی سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے نفی میں سر ہلانے لگی اور معصومیت سے بولی، میں گاڑی نہیں چلا رہی تھی، گاڑی میری دوست چلا رہی تھی، میں تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ شیشے کالے ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھا تھا کہ صرف ایک ہی لڑکی اندر موجود ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کی دوست کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، انہوں نے آپ کو کیوں بھیج دیا؟ عدنان کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ اسے اب اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اگر اس کی جگہ یہاں پر کوئی اور شخص ہوتا جو بدتمیز ہوتا تو وہ تو اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرتا۔ میری دوست کہہ رہی تھی، آپ اپنی دوست کو باہر نکالو، اب کی بار اس نے ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اس بار وہ جی جان سے کانپ گئی۔ عدنان نے خود ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور ندا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خوف سے تیزی سے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی اور اسی وقت اپنی دوست سے معافی مانگو، اس نے ندا کو نیا حکم جاری کیا۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور وہ حیرت سے کہنے لگی، میں اس سے کیوں معافی مانگوں گی؟ مجھے تو معافی آپ سے مانگنی چاہیے۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ تمہیں اس سے معافی کیوں مانگنی چاہیے، پہلے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ندا نے نہ چاہتے ہوئے بھی قریب کھڑی اس معمولی سی لڑکی سے معافی مانگ لی۔ وہ اسے اپنے ساتھ صرف اور صرف اسی وجہ سے لائے تھے تاکہ وہ اس کا مذاق بنا سکیں اور اسے دھتکار سکے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ اس نے دیکھا سب لڑکیاں یونیفارم میں ملبوس تھیں، یقیناً وہ کالج سے یہاں پر آئی تھیں۔ وہ اچھا خاصا چالاک انسان تھا، اس کے پاس تجربہ بھی بہت زیادہ تھا۔ بندے کو دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ سامنے والے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ اس نے باقی سب لڑکیوں کو گاڑی میں بیٹھ کر جانے کے لیے کہا اور ہنا کو وہاں پر رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے ان کے ساتھ واپس جانا ہے۔ مگر اس نے قریب کھڑی لڑکی کی ہر بات کو نظر انداز کیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں بس وہ سنو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تم جو مرضی فیصلہ کر لینا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں یوں تو کسی کی مدد نہیں کرتا، تمہاری مدد اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرا تم پر دل آ گیا ہے، اور میں نے ابھی اور اسی وقت فیصلہ لے لیا ہے کہ میں تمہیں ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ وہ بہت ہی عجیب انسان تھا، اس کے دل و دماغ میں جو کچھ بھی ہوتا وہ کھل کر بیان کر دیتا تھا، لیکن اس کی عادت بھی جو کچھ لوگوں تک تھی جن سے وہ محبت کرتا تھا۔ ان لڑکیوں کے وہاں سے جانے کے بعد اس نے ہنا کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیٹھ گئی۔ تو تمہارے گھر والوں کو نہیں پتا کہ تم یوں اپنے کالج کو بنک کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ گھوم رہی ہو؟ اس نے روبدار آواز میں پوچھا، یوں جیسے وہ اس پر حق رکھتا ہو۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن ہم لوگ لوفریاں کرنے نہیں جا رہے تھے، ہم تو ایک پارک میں تھوڑی دیر کے لیے گھومنے جا رہے تھے۔ مجھے جھولوں میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے میری مرضی کے جھولے دلائیں گی۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، عورت کو اتنا معصوم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ اپنی تباہی کا سامان تیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چلو میں اب تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ وہ تمہیں کون سے جھولے دلانے لے جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی ایک بہت بڑے کلب کے سامنے رکی۔ وہ ساری لڑکیاں ہنستے ہوئے کلب کے اندر جا رہی تھیں۔ اب وہ سنجیدگی سے قریب بیٹھی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم بہت معصوم ہو، ان لوگوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دو، ورنہ یہ لوگ تمہاری معصومیت کو ختم کر دیں گی۔
آج کے بعد تمہیں کوئی ضرورت نہیں ان لوگوں کے پیچھے جانے کی. تمہاری ساری خواہشات اب سے میں خود پوری کروں گا. تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو، جہاں بھی جانے کا دل کرے، تم صرف اور صرف مجھے ایک کال کر دینا. وہ اس انسان کی بہت شکر گزار تھی جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ اپنی سہیلیوں کا اصل چہرہ جان سکے. وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی بھی تھی، مگر عدنان نے اسے احتیاط کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچایا اور خود دوبارہ سے اپنے آفس کی طرف نکل گیا. مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی. اس کے دوست نے جب اسے یوں ہنستے دیکھا تو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے؟ لگتا ہے بھابھی مل گئی ہیں. اس بار وہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، تم وہ واحد انسان ہو جو مجھے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہو کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے. مبارک ہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی بھابھی مل گئی ہیں. یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے مسکرانے لگا اور اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگا. جہاں تک ہنا کا سوال تھا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی. آج جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ اسے کسی فلم سے کم نہیں لگ رہا تھا. فلم میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہیرو اپنی ہیروئن کو بچانے کے لیے کہیں سے بھی آ جاتا ہے. اس کے ساتھ بھی تو یہی کہانی ہوئی تھی. وہ بہت زیادہ پرجوش بھی تھی اور ایکسائٹیڈ بھی تھی. جب اس نے گھر جا کر اپنی بہن کو اس بارے میں بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور اسے ہدایت کرتے ہوئے کہنے لگی، اب دوبارہ کبھی بھی اس انسان کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ انسان دوبارہ تمہارے پاس آئے، تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو صاف صاف انکار کر دو. بولو کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے. باجی کی باتیں سن کر اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے مخلص کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے. جب اس نے عدنان کی سائیڈ لینے کی کوشش کی تو اس کی بہن نے بھی ساری بات جا کر اس کی ماں کو بتا دی. اس کے بعد کیا تھا، اس کا گھر سے نکلنا ہی بند ہو گیا. اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھیں. ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے اپنے گھر میں ہی بٹھا لیں، اور بابا نے بھی صاف حکم سنا دیا تھا کہ اب دوبارہ سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عدنان کے بارے میں تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. وہ نہ صرف ایک بہت بڑا بزنس مین تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ظالم انسان بھی تھا جس کا کام صرف اور صرف اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو استعمال کرنا تھا. وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو عزت دیتا تھا. وہ ایک مغرور اور بگڑا ہوا امیر زادہ تھا جسے صرف اور صرف اپنی منمانی کرنی آتی تھی. جب وہ ایک ہفتے تک کالج نہیں گئی تو وہ خود ہی اس کے گھر پہنچ گیا. جب وہ شور کی آواز سن کر باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا. عدنان اس وقت ٹانگ پر ٹانگ رکھے سامنے ہی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا. قریب ہی اس کے بابا جانی کھڑے تھے جو چہرے سے بہت پریشان اور ڈرے ہوئے لگ رہے تھے. ان کے کندھے بھی جھکے ہوئے تھے. آج سے پہلے اس نے بابا کو کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا تھا. اس کے دل کو کچھ ہوا. اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی بابا جانی نے اسے کمرے کے اندر جانے کا اشارہ کیا. ارے ارے، میری منگیتر مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے، کیا آپ اسے مجھ سے ملے بغیر دوبارہ اندر بھیج سکتے ہیں؟ اس شخص کی بات سن کر وہ آنکھیں حیرت سے کھولے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. کچھ عرصہ پہلے ہی تو دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور اس نے صرف اور صرف اس کی مدد کی تھی، اور آج وہ اسے اپنی منگیتر کہہ رہا تھا. علی خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے اس انسان کے 2 ٹکڑے کر دیں، مگر وہ بے بس تھے. جانتے تھے کہ اس کے اتنے زیادہ آدمیوں کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا اپنا ہی نقصان ہوگا. گھر میں جوان بیٹیاں بھی ہیں، وہ ان کی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے. اس لیے بہت ہی محتاط اور سخت لہجے میں بولے، دیکھو بیٹا، تم جو کوئی بھی ہو، خاموشی سے میرے گھر سے نکل جاؤ. میں بہت عزت دار بندہ ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس مذاق یا تمہارے اس ڈرامے کی وجہ سے میری عزت پر حرف آئے. ارے چچا، میں کب آپ کی عزت کو روند رہا ہوں؟ میں یہاں پر صرف اور صرف اپنی زوجہ محترمہ کو لینے آیا ہوں. اب بس آپ اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیں، اسے میرے ساتھ بھیج دیں، اس کے بعد تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. میں اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور بہتر یہی ہے کہ تم اب یہاں سے دفع ہو جاؤ.
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، اندر پولیس داخل ہو گئی۔ اقرا نے پولیس کو کال کر دی تھی اور انہیں بلا لیا تھا۔ جب عدنان نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں عزت سے سمجھانے کے لیے یہاں پر آیا تھا، لیکن لگتا ہے تمہیں عزت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ پولیس بھی اسے ہاتھ لگائے بغیر ہی واپس چلی گئی تھی، اور اس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کیسے اس مسئلے سے باہر نکلیں، مگر کوئی بھی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ اپنی بیٹی پر بھی انہیں بہت زیادہ غصہ تھا، جس کی ذرا سی نادانی نے اس کی عزت کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ کافی دنوں تک تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کوئی بات ہی نہیں کی اور اسے منہ پھیر کر ہی رہے، لیکن پھر اچانک ہی ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، گھر کے فون پر کال آئی۔ سب لوگ سو رہے تھے، صرف وہی تھی جو جاگ رہی تھی اور اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کالج سے تو وہ نکل گئی تھی، اب وہ صرف اور صرف گھر پر رہتی تھی۔ جب اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اسے عدنان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں تو میری بیگم صاحبہ، کل میں نکاح کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اگر آپ نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے باپ کی لاش تمہارے گھر میں چھوڑ کر جاؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاؤں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ خوف سے کانپنے لگی اور کہنے لگی، تم میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، اور محبت میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ محبت میں تو اپنے محبوب کی عزت کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا مان رکھا جاتا ہے، مگر تم تو مجھے ذلیل رو رسوا کرنے پر آ گئے ہو۔ عدنان کا پارا غصے سے گھوما ہوا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بولا، میں نے تمہیں عزت دینے کا ہی فیصلہ کیا تھا اور میں آج بھی اس فیصلے پر قائم ہوں، لیکن تمہارے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس میں کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تمہارے بابا کو بھی اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اور پھر اگلے دن وہ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ جب اس نے نکاح کے لیے ہاں کی تو سبھی لوگ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بابا کو بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی کبھی ان کے خلاف جائے گی، مگر وہ حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ رات کے وقت ان کی معصوم بیٹی کو دوبارہ سے بلیک میل کیا گیا ہے اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یوں وہ اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی بری ثابت ہو گئی اور نکاح کر کے اس شخص کے پاس چلی گئی جس کو وہ کسی زمانے میں پسند کرنے لگی تھی، مگر اب اسے اس شخص سے شدید نفرت تھی۔ وہ بس کسی طرح سے اس کے چنگل سے نکل کر بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے محبت سے پیش آتا تھا جس کا جواب وہ نفرت سے دیتی تھی۔ مجال ہے جو کبھی بھی اس نے کوئی بات سیدھی کہی ہو، اور یہ ساری چیزیں عدنان کو بہت غصہ دلاتی تھیں۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا اور اسے اس طرح کی چالیں اور چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں کسی قسم کا ڈرامہ نہیں چاہیے، مگر اسے بیوی کی صورت میں ایک بہت بڑی فلم مل گئی تھی جسے سمجھنا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ وہ اسے جس کام سے منع کرتا وہ آخر میں وہی کام کرتی تھی۔ وہ اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ ایک دن جب اس نے عدنان کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ منسوب کیا تھا، وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پایا۔ اس دن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کی معصومیت کو بھی کچل ڈالا۔ بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران جنت مسلسل اس کے پاس جاتی رہتی تھی اور اسے تسلی دیتی رہتی تھی، کیونکہ وہ خود عدنان کو پسند کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ لڑکی عدنان کی زندگی سے نکل جائے۔ اور پھر جس دن بیچاری حنا کے ساتھ ظلم ہوا، اس دن جنت بھی اس کے گھر پر ہی موجود تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں گئی اور سامنے اس لڑکی کی حالت دیکھی
تو اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب حنا مزید یہاں پر نہیں رکے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ جنت بھی اس کا پیچھا کرنے لگی، اور پھر بیچ راستے میں اس نے اس کو زبردستی اپنے گھر میں ہی قید کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر دوبارہ سے یہ لڑکی عدنان کو مل گئی تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس واقعے کو 2 سال ہو گئے تھے، اور وہ لڑکی ابھی تک اسی کی دسترس میں تھی۔ پچھلے دنوں عدنان کو بہت عجیب و غریب خواب آ رہے تھے۔ اپنے خواب میں وہ اپنی بیوی کو دیکھتا جو اسے پکار رہی ہوتی تھی، اور پھر خواب ختم ہونے سے پہلے اسے جنت کا گھر دکھائی دیتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ جہاں تک محسن کا سوال تھا، وہ بھی جنت کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ کسی پتنگے کی طرح اس کے پیچھے ہی گھومتا پھرتا رہتا۔ جہاں بھی جاتی تھی وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ واقعی اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، اور جہاں تک جنت کا سوال تھا تو وہ بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی، کیونکہ آج پتہ لگا تھا کہ کسی نے بھی اسے اتنی اہمیت نہیں دی تھی جتنی اہمیت اسے محسن دے رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس دن وہ اکیلی تھی۔ اس کے ماما اور بابا ضروری کام سے ملک سے باہر تھے۔ جب اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی عدنان کھڑا تھا، جسے دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ اتنی زیادہ ڈری ہوئی کیوں ہو؟ کیا اندر کوئی موجود ہے؟ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جس جگہ وہ جا کر کھڑا تھا اس کے قدموں کے نیچے کارپیٹ تھا، اور کارپیٹ کے نیچے ہی وہ تہہ خانہ تھا جس میں اس کی بیوی قید تھی۔ جب حنا نے اتنے عرصے بعد عدنان کی آواز سنی تو ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اونچی اونچی آواز میں چیخیں مارنے لگی، اور نیچے سے وہ دروازہ بھی بجانے لگی۔ یہ سب دیکھ کر جنت بہت خوفزدہ ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی کی تھی کہ عدنان کبھی بھی اس کے گھر کا چکر نہیں لگائے گا، مگر اس کی بدقسمتی۔ عدنان نے جب دروازہ کھولا اور نیچے اپنی کمزور لاغر بیوی کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ جنت اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ ملک چھوڑ کر ہی بھاگ گئی۔ حنا اپنے شوہر کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس سے شکوے شکایات کر رہی تھی کہ اتنے عرصے سے میں یہاں پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا رہا ہے۔ یہ عورت مجھے 3 دن کھانے تک نہیں دیتی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ بہت جلد میری موت ہو جائے گی اور تمہیں دیکھے بغیر ہی مر جاؤں گی۔ میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی، جبکہ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آج بھی وہ یہاں پر اسی وجہ سے آیا تھا۔ ریسٹورانٹ میں اس نے جس ویٹرس کو دیکھا تھا وہ اس کی کسی زمانے کی اچھی دوست رہ چکی تھی۔ وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ جنت کی یہ پرانی عادت تھی، جس سے اسے نفرت ہوتی تھی وہ اسے اپنے گھر میں ہی قید کر لیتی تھی اور پھر اسے تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ صبا کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اتنے عرصے کے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، اور اسے سوال کیا تو اس نے بتا دیا کہ جنت نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ اس کی بیوی کے ساتھ بھی جنت نے ہی ایسا کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ پتہ لگانے کے لیے یہاں پر چلا آیا تھا، اور یہاں پر آنے کے بعد اسے اس کی اپنی زندگی مل گئی تھی۔ وہ اسے پہلے اسپتال لے کر گیا۔ 1 مہینے تک اس کا علاج ہوتا رہا۔ اسے پراپر کھانا دیا گیا، جس سے وہ پہلے کی طرح صحت مند ہونے لگی۔ اس کے بعد وہ اسے اس کے گھر لے کر گیا اور اس کے گھر والوں سے خود معافی مانگی۔ زندگی میں جو تلخیاں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں۔ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ماضی میں دونوں نے ہی تکلیف اٹھائی تھی، مگر اب انہیں اس کا پھل بھی مل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔